اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ بیان ہو رہا تھا کہ ایک سالک کی زندگی میں بندش اور وسعت ان دو موضوعات کی نہایت اہمیت ہے۔ بندش کی صورت میں سالک کے لیے قبض کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے، اس کے لیے مشکلات ایجاد ہوتی ہیں، رکاوٹیں ایجاد ہوتی ہیں، جبکہ وسعت کی کیفیت میں سالک کی زندگی سے بندش کا خاتمہ ہوتا ہے، وسعت ایجاد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سفر کرنے میں ایک سالک کے سفر میں سرعت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ان دو کیفیات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا اس کتاب کے مصنف نے قبض اور بسط کے موضوع پر کافی تفصیل سے گفتگو کی اور ان اسباب کو بیان کیا جو انسان کی زندگی میں بندش کو ایجاد کرتے ہیں، اور وہ اسباب جو انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد کرتے ہیں۔ انہیں جاننا اس لیے ضروری ہے چونکہ ایک سالک بس اوقات اپنی زندگی میں بندش کو محسوس کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کی معلومات اس قدر وسیع نہیں ہیں، لہٰذا اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس بندش کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے وسعت ایجاد ہوتی ہے تو اسے معلوم نہیں کہ کن اسباب کے باعث یہ وسعت ایجاد ہوئی ہے۔ انہیں جاننا اس وجہ سے بھی ضروری ہے تاکہ سالک مراقبہ کرے، ان اسباب کا خاص خیال رکھے جو بندش ایجاد کرتے ہیں، وہ سالک کی زندگی میں نہیں ہونے چاہیے۔ وہ اسباب جو وسعت ایجاد کرتے ہیں وہ سالک کی زندگی میں ضرور ہونے چاہیے تاکہ وہ اللہ کی طرف سفر کرنے میں بلا کسی رکاوٹ کے تیزی کے ساتھ سفر کر سکے۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بعض افراد اذکار کرتے ہیں، اوراد کرتے ہیں، چلہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تاثیر نہیں ملتی ہے، در واقع ان کی زندگی میں بندش موجود ہے، اور جب تک وہ بندش کے اسباب کو دور نہیں کریں گے، وسعت کے اسباب کو ایجاد نہیں کریں گے اپنی زندگی میں، کیفیت اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ لہٰذا کل تفصیل سے بیان ہوا کہ صلہ رحمی اور بطور خاص اپنے عزیز و اقارب میں قریبی ترین خواتین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا انسان کی زندگی سے تیزی کے ساتھ بندش کا خاتمہ کرتا ہے، قبض کی کیفیت کو ختم کرتا ہے اور وسعت ایجاد کرتا ہے انسان کے لیے۔ آج دوسرا مرحلہ جسے اس کتاب کے مصنف بیان کر رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی در واقع انسان کی زندگی سے بندش کا خاتمہ کرتی ہے اور وسعت ایجاد کرتی ہے۔ بس اوقات ایک انسان کا دل اداس ہے اور اسے اس اداسی کی وجہ معلوم نہیں ہے، بہت سوچتا ہے کہ کس وجہ سے میرا دل تنگ ہے، کیوں اداس ہوں، وجہ اسے معلوم نہیں ہوتی ہے۔ ایسے انسان کے لیے یہ وظیفہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ قرآن مجید کو کھولے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ یہ تلاوت انسان کی زندگی سے بندش کا خاتمہ کرے گی اور وسعت ایجاد کرے گی۔ کیوں؟ چونکہ خود قرآن مجید بارہا اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قرآن باطنی دردوں کے لیے اسی طرح سے شفا ہے جیسے کہ ظاہری دردوں سے انسان کو شفا عطا کرتا ہے۔ خداوند متعال نے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں اس نقطے کو بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے اہل ایمان، تمہارے پروردگار کی جانب سے، تمہارے رب کی جانب سے یہ قرآن تمہارے لیے موعظہ ہے، نصیحت ہے، وشفاء لما فی صدور، اور جو تمہارے سینوں میں بیماریاں موجود ہیں، یعنی وہ صفات رذیلہ جو تمہارے سینے میں موجود ہے، وہ تاریکیاں، وہ ظلمتیں جو تمہارے سینے میں موجود ہیں، ان بیماریوں کے لیے، ان تاریکیوں کے لیے، ان صفات رذیلہ کے لیے یہ قرآن شفا ہے۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن مؤمنین کے لیے باعث ہدایت بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے۔ لہٰذا مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قرآن موعظہ ہے، یعنی انسان کو ہر قسم کے خطرات سے آگاہ کرتا ہے، انسان کی حفاظت کرتا ہے، اس کو متنبہ کر کے، اسے متوجہ کر کے،
اور یہ قرآن تمام دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے، انسان کو ظلمات سے کھینچ کے نور کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کو ہلاکت خیز راستوں سے بچا کر صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ پس یہ قرآن رحمت پروردگار ہے اور ارحم الراحمین کی ایک ایسی تجلی ہے۔ اس قرآن کے مطابق انسان جو اللہ کی طرف ارتقائی سفر اختیار کر رہا ہے، تو اس ارتقائی سفر کے آغاز میں یہ قرآن ایک ایسے سالک کے لیے موعظہ ہے کہ اس موعظے کا اختتام جب سالک کمال تک پہنچتا ہے تو یہ قرآن اس کے لیے رحمت ہے۔ پس ایک سالک جو سیر و سلوک کا آغاز کر رہا ہے تو یہ قرآن اس کے لیے موعظے کا کردار ادا کرتا ہے، نصیحت کا کردار ادا کرتا ہے، اسے ہلاکتوں کی خبر دیتا ہے تاکہ وہ ہلاکتوں سے بچ کر صراط مستقیم پر گامزن ہو۔ اور جب انسان سالک کمالات کی منازل کو طے کر کے کمال کے مرتبے پر پہنچتا ہے تب یہ قرآن ایک سالک کے لیے رحمت کا کردار ادا کرتا ہے۔ اب اگر ہم روایات میں اسی نقطے کو توجہ فرمائیں تو روایات بیان کرتی ہیں کہ قرآن مجید شفا بخش ہے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے روایت مرحوم رضی الدین طبرسی نے مکارم اخلاق صفحہ نمبر 363 پر اس روایت کو نقل کیا ہے، فی القرآن شفاء من کل داء، یعنی اس قرآن میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 110 ہے اور صفحہ نمبر 164 ہے۔ ممکن ہے بعض کتابوں میں یہ آگے پیچھے ہو جائے، لیکن توجہ فرمائیں کہ یہ نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے اور ہم نے خود اسے مشاہدہ کیا ہے کہ حضرت سید الاوصیاء فرماتے ہیں تعلم القرآن، کہ قرآن مجید کو سیکھو، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو۔ کیوں تعلیم حاصل کرو؟ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيث، چونکہ قرآن بہترین حدیث ہے، بہترین کلام ہے۔ وَتَفَقَّهُ فِيهِ، اور قرآن مجید میں تفقہ کرو، یعنی قرآن مجید میں تدبر کرو، قرآن مجید میں غور کرو۔ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، یہاں سے وہ شاہد مثال ہے کہ قرآن دلوں کے لیے بہار کا کردار ادا کرتا ہے، دلوں کے لیے نورانیت کا کردار ادا کرتا ہے۔ وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ، اور قرآن مجید کے نور سے اپنی بیماریوں میں شفا حاصل کرو، یعنی اگر تم تاریکیوں میں مبتلا ہو تو نور قرآن سے خود کو منور کرو۔ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، چونکہ قرآن مجید دلوں کی شفا کا کردار ادا کرتا ہے، دلوں کو جلا بخشتا ہے، دلوں کو نورانیت عطا کرتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ، اور قرآن مجید کی تلاوت کو نہایت ہی اچھے انداز میں کرو، نہایت ہی تدبر کے ساتھ کرو۔ فَإِنَّهُ أَنفَعُ الْقَصَصِ، چونکہ قرآن مجید بہترین تاریخی دستاویز ہے، یعنی اس میں تاریخی ایسی درس آموز حکایات اور واقعات موجود ہیں جو انسان کی تربیت میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ چونکہ انسان ان تاریخی دستاویزات سے، تاریخی واقعات سے، تاریخی حکایات سے متوجہ ہوتا ہے صراط مستقیم کی طرف، اللہ کے اس راستے کی طرف جو انسان کو نور کی طرف ہدایت کرتا ہے، جو انسان کو اعلیٰ منازل کو طے کرنے کے لیے، انسان کی ترقی کی طرف سفر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اگر انسان کے لیے قبض کی کیفیت ایجاد ہو چکی ہے، بندش کی کیفیت ایجاد ہو چکی ہے، تو انسان اس بندش کے خاتمے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ بطور خاص اگر انسان کے لیے بندش کی کیفیت ایجاد ہوئی اور اس کی معلومات میں اس کے کوئی ایسا سبب موجود نہیں ہے، یعنی اس نے مراقبہ کیا اور وہ اسباب جو بندش ایجاد کرتے ہیں ان اسباب میں سے کوئی سبب اس کی زندگی میں موجود نہیں ہے، تب بھی یہ قرآن مجید کی اگر تلاوت کرے گا تو ایسے اسباب جن کا انسان کو علم نہیں ہے اور وہ انسان کے لیے بندش ایجاد کرتے ہیں، یہ قرآن مجید انسان کو نور کی طرف کھینچ کے لے آئے گا، انسان کو ان تاریکیوں سے، ان ظلمات سے ہدایت عطا کرے گا اور انسان کے لیے وسعت کی کیفیت ایجاد ہوگی۔
اللہ کی طرف سفر کرنے میں یہ قرآن کی تلاوت انسان کے لیے بہترین ایک راستہ ہے، بہترین سلوک ہے، جسے طے کر کے ایک سالک اللہ کی طرف بہتر انداز میں پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا انہی اسباب پر ہماری آپ کے ساتھ ابھی گفتگو جاری ہے۔ کل کا موضوع زیارت اہل قبور ہے، جو نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے ایک سالک کو قبض اور بندش کی کیفیت سے باہر نکالنے میں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری زندگیوں سے بندش کی کیفیت کا خاتمہ کرے اور وسعت ایجاد کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔